السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو رک گیا۔ اونٹ نے اپنا منہ حضور کے کان کے قریب کیا اور کچھ کہنے لگا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ سکون سے بیٹھ جاؤ، بے شک ہماری پناہ میں آنے والے کو اللہ بھی امان دیتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمانے لگے، یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک نے مجھے ذبح کر کے کھانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے یہ وہاں سے بھاگ آیا ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اونٹ کا مالک بھاگتا ہوا آیا۔ وہ اونٹ مالک کو دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالک نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارا یہ اونٹ 3 دنوں سے لاپتہ تھا اور آج یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑھا ہے اور تمہاری خدمت کرتا رہا ہے اور تمہیں سواری کرواتا رہا ہے، اور اب جب یہ زیادہ عمر کو پہنچ چکا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بیان فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک اچھے خدمت گزار کی مالکوں کی طرف سے یہ جزا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم اب نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی ذبح کریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ اس کے مالک سے 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ کی رضا میں آزاد ہے۔ یہ سن کر اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں خوشی سے کچھ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اونٹ نے پھر کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری مرتبہ اونٹ نے پھر کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ چوتھی مرتبہ اونٹ نے جب کان مبارک میں کچھ کہا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلی مرتبہ اونٹ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا دے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ دوسری بار اس نے کہا، اللہ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف دور کیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے اسی طرح محفوظ کرے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، اللہ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لیں، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر سنائی ہے کہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔ نبی پاک کی کہی ہوئی بات آج پوری ہو رہی ہے۔ دیکھیں آج کس طرح حضور کی امت آپس میں ہی جنگ کر رہی ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے ہی دشمن بن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔